باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے بابا حضور کے کلام کو ایک سی ڈی کی شکل میں لانے کا، کیونکہ اس سے پہلے میرے والد صاحب نے بابا جی کے جتنے بھی کلام ہوئے ہیں ان کو کتاب کی شکل میں لکھا ہے جس کا نام ہے ادراک الہی۔ اس کتاب کی وجہ سے کافی لوگوں کو آسانی ہوئی ہے، ایک مشکل راہ ثابت ہوئی ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ بابا جی کے کلام کو اس شکل میں لایا جائے تاکہ آنے والی نسل جو ہے خود بابا جی کے کلام سن سکے۔ اس کے لیے میں نے بابا جی سے جا کے عرض کیا ہے، بابا جی کی بہت مہربانی ہے، جو بھی ہم خواہش لے کے جاتے ہیں بابا جی ہماری پوری کرتے ہیں۔ بابا جی پہلے نہیں مان رہے تھے، خیر انہوں نے ہماری خواہش کو نظر رکھتے ہوئے میری اس بات کو انہوں نے مان لیا۔ تو ہمارے جو بنیادی سوالات کہ ہمیں پیر و مرشد کیوں ضروری ہے، یا اس کے علاوہ جو ہمیں بنیادی ہی مسائل ہوتے ہیں اس کے متعلق بابا جی سے ہم نے عرض کیا ہے۔ بابا جی نے بہت وسیع اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اس سارے کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اور ہماری آنے والی نسلیں تاکہ اس کو صحیح طریقے سے سن سکیں، اپنی ایمان کو روشن کر سکیں۔ آج کا دور جو ہے وہابیت کا دور جا رہا ہے، والدین اہل سنت جماعت کے ہوتے ہیں جبکہ اولاد وہابی نکلتی ہے، تو والدین کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، والدین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ صحیح نہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور صحیح طریقے سے صراط مستقیم پر چل سکیں۔ بس ہمارے ٹوٹل کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کی سمجھ میں آ جائے گا یہ بات اور راہ راست پہ آ جائے گا تو میرا ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ بس اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں۔ ہماری دعا ہے کہ جتنے بھائی بھی اس کو سنتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مرشد نہیں پائے گا۔ سامعین کرام، عصر آخر یہ وہ دور ہے جو دور آخری ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ یہ دور فتنات و فسادات کا دور ہے۔ بقول شعر تھوڑی سی کسر بس باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر ان حالات میں بھی غیر محفوظ ہو کر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے تو ان ہستیوں کا ہے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے اور نہ خوف، مگر ہمیں تو ڈر بھی ہے اور خوف بھی، اور وہ یہ کہ نسل نو کا رجحان و خیالات دن بدن کہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی گمراہی کی طرف کہ جس میں ولی اللہ تو دور کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بشر کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ میری تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، خلاصہ تمہید یہی ہے، ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بنیادی سوالات جو کسی بھی راہ حق کے سالک کے ذہن میں ابھرتے ہیں، شاید ان کا جواب آپ حضور قبلہ سے بہتر کوئی نہ دے پائے، تاکہ راہ حق کی تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ رہے۔ اس شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں القرآن، وما علینا الا البلاغ۔
ये भाइयों का थोड़ा सा खास देखे ये पूछ रहे हैं सरकार से, ये जो बैत का सिलसिला है 10 बैत, ये इस्लाम में कुरान हदीस के हवाले से सरकार बयान करना चाहते हैं। हमारे पास ये सबूत है 10 बैत, इसका सिलसिला हुजूर से कैसे चलता है? ये बैत का मामला अमल सब ऐसा है कि ये जो होते हैं ना कुछ चीज़ें, किसी को फ़र्ज कहा जाता है, कोई सुन्नत है, कोई वाजिब है ना, ये फ़र्ज है, ये किसी शोबे में नहीं है, आज़ाद है। लेकिन ये जड़ है, अव्वली से इसको इतनी है कि सबसे पहले ये है। अब बैठ लोगों ने मसला बना लिया है। हजूर का मामला देख लो कि मुसलमान जब करते हैं सहाबा को तो बैठ करते, हाथ में हाथ देते, ऐसे ही था ना।
آپ لوگوں کے پاس کوئی عیسائی مسجد میں آ جائے، اس کو کلمہ پڑھا ہے اور جا فارغ ہے، مسلمان ہو گیا۔ حضور کا طریقہ ایسا نہیں تھا، اور حضور کی وہ بیعت کا قرآن کریم میں کئی جگہ لکھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیعت، دوسری بیعت موت کی بیعت۔ اصل میں کیا وقت آ گیا، بیعت کرو کہ بھاگنا نہیں ہے، مرنا ہے یہ۔ پھر وہ فتح مکہ کے بعد تمام جمع ہو گئے، تو آپ نے پھر وہ وہاں سب کو بیعت کیا، بیعت کیا ہے درخت کے لیے، بلکہ وہ بہت زیادہ مخلوق تھی۔ آپ نے اپنے علاوہ کچھ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ذمہ لگایا کہ ان سب کو بیعت کریں۔ تو گویا بیعت ایک چیز، بیعت ایک نام ہے اقرار کا۔ اللہ کے حضور ہمیں اقرار کرتے ہیں، ہم حاضر ہو کر تیرے ہم نے قبول کر لیا، دین کو، خدا کو، رسول کو ہم نے قبول کر لیا۔ یہ اقرار ہے اصل میں، بیعت کا جو معنی ہے یہ اقرار ہے۔ تو حضور اقرار لیتے، اپنی زندگی میں جو بھی مسلمان ہوا وہ حضور نے، وہ کبھی کبھی ایسے بہت زیادہ ہو جاتے تو حضور آپ کا کوئی کپڑا مبارک کو، چادر کو ایسے ڈال دیتے، سب پکڑ لیتے اور آپ کلمہ پڑھاتے، باقاعدہ بیعت کرتے۔ اور اس بیعت کے الفاظ قرآن کریم میں ایک جگہ بھی ہیں، ایمان لائے ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتابوں پر، اور ہے یہ ہے ایک جگہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے چونکہ بیعت جو ہے وہ اقرار ہے۔ اب ہم لوگ، آپ جتنے ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اب پیدائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے کو وہاں پہلے ادھر کو بہت بڑی نیکی تو نہیں کر لی کہ ہمیں یہاں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، ادھر تو یہ حساب کتاب نہیں تھا نا، کوئی ہندو کے گھر آ گیا، کوئی کسی کے، کوئی سکھ کے، کوئی عیسائی کے، تو وہ کو پیچھے سے اعمال تو نہیں بھگت رہے نا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے پیدائش ہے، کوئی ہندو کے گھر، کوئی عیسائی کے، کوئی مسلمان کے، اور انہوں کے جو ماحول اور گھر میں تعلیم اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، جس میں پرورش ہوئے، وہ وہی بن گئے۔ عیسائیوں کے گھر میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو سکھایا گیا، ماں باپ کو دیکھا، تو وہ بن گئے، اسی پر چلے۔ سکھ کے گھر جو پیدائشی طور تو اللہ کی طرف سے سب برابر ہیں، نیک پاک آئے ہیں۔ اب یہاں اعمال ہیں ان کے، جس ماحول، جس گھر، جس مذہب، جس عقیدے میں وہ پیدا ہو گئے، وہاں پرورش ہوگا۔ حقیقت دیکھی جائے تو یہ اصل میں ہمیں وراثت میں ملا، جہاں ہم پیدا ہوئے وہی ہمارا ذہن بن گیا، وہی ہمارا مذہب بن گیا، وہی کسی نے یعنی جانچ پڑتال کر کے خود قبول نہیں کیا۔ ہے نا یہ بات؟ نہ عیسائی نے عیسائیت قبول کی ہے، نہ مسلمان نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانی آپ کو پیدائشی وہاں سے مل گئے، اس پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قدرتی بات ہے کہ اللہ نے جس کو مسلمان گھر پیدا، چلو تھوڑی بہت ہی اس کو، بہرحال اس نے اپنی تحقیق یا اپنی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا، جانچ پڑتال کر کے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن کریم میں ہے یہ آیت ہے کہ تم ہر سب نے یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادے کا یہی ہے۔ ہر امت میں جب نبی آئے انہوں نے جو کچھ ڈرایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ڈرانے والے نہیں بھیجے تمہارے پاس، تم کیوں نہیں ڈرے اللہ سے؟ ہے یہ ڈرانے والے ہیں، انبیاء کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں ڈرانے والے ہیں کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والے ہیں، تم نے ان کو خوف نہیں کھایا، اللہ کا ڈرے نہیں تم۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قبول کرنا پڑے گا، اور
کہ یہ اس کے وضاحت ہے قرآن کریم میں کہ جب تم بالغ ہو جاؤ اور جو رستہ جس جگہ جس پیدا ہوئے اس کی تحقیق کرو کہ یہ درست ہے، اگر درست نہیں تو اس کی تلاش کرو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادے نے ایسا ہی ہمیں سکھایا ہے تو پھر جاؤ، وہ بھی جہنم میں پڑھ رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، ہے نا یہ؟ تو اس لیے یہ بیعت نہ اس طرح یہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ کچھ ہے، کسی میں یہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ دین اول ہے، قبول اسی سے ہوگا۔ آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور جو آپ کو کر رہا ہے وہ اس پر آپ کا گواہ ہے۔ یا تعلیم دیتے ہیں تو قبول کرواتے ہیں نا، اللہ رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر، جو قرآن کریم میں ہے نا کہ تم اس پر قیامت پر ایمان لائے، روزے پر ہے یہ، اور یہ ایمان کے حصے ہیں یہ سب پر ایمان لائے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو وہ گویا توبہ کرواتا ہے شیخ، اور اس پر وہ ایمان لاتا ہے۔ ہاں جی، اب آپ نے یہ جو ہے یہ خود آپ نے فیصلہ کیا، اب آپ نے پسند کیا اسلام کو اپنی مرضی سے، یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ اور اس پر یہ ہے کہ تم زبان سے وہاں کہہ دو جی ہم مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ لاؤ، تمہارے پاس گواہ آئیں گے اور گواہ بھگتیں گے۔ تمہاری مسلمانی کا کون گواہ ہے؟ یہ قرآن میں ہے نا جی، گواہ لا جائیں گے۔ تو یہ جو کہ جس کے ہاتھ پر جس نے آپ کو بیعت کیا ہے، اس نے تمہیں مسلمان کیا ہے، اقرار لیا ہے، اور آپ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان لائے، قیامت پر، حشر پر، اور پچھلی توبہ کی، ہے نا؟ یہی بیعت ہے نا، اور یہی قرآن کریم میں ہے۔ اس لحاظ سے اب اسلام تم نے خود قبول کیا، وراثت کا نہیں ہے۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ نہ یہ فرضوں میں ہے یا نہ کسی کو یہ رکن ارکان جس کو کہتے ہیں نا، یہ رکن ہے، یہ کسی رکن میں نہیں ہے، بلکہ رکن کا سب سے اول رکن ہے، اس کے بعد دوسرے شروع ہوں گے۔ اور اس کا ثبوت ہے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضور کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ یہ بیعت کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور کے پاس جو بھی صحابی جو بھی مسلمان ہونے آیا، آپ نے باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کو مسلمان بھی کیا، اس سے توبہ بھی کروائی ہے پرانے پچھلے جنم کی، جو گناہ کبیرہ صغیرہ سب حضور نے ان کی توبہ کروائی، اور آئندہ ہے کہ اس توبہ پر قائم رکھنے کا وعدہ لیا کہ آئندہ یہ ترک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک اقرار اللہ رسول کے سامنے اصحابہ نے اقرار کر لیا، اور وہ زبان کے بڑے پکے نکلے، بدلے نہیں پھر۔ ہماری مسلمانی کا یہ حال ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، دوپہر کو پتہ نہیں کافر ہو جاتے ہیں، شام کو مرتد ہوئے ہوتے ہیں، صبح پھر مسلمان اٹھتے ہیں۔ پتہ نہیں کئی حالتیں دن میں بدلتی ہیں، ہے ایسا؟ ویسے مسلمانی کا ہے، اعلان بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور کام ہم ایسے کرتے ہیں دوپہر تک کفر کی حد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ ایک تو کفر ہوتا ہے نا، کفر کی حد سے بھی آگے گزر جاتے ہیں، کہتے نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ بیعت کے متعلق آپ خود فیصلہ کر لو کہ کتنی اہم ہے اور کتنی غیر ضروری ہے۔ جو لوگ مسئلے کرتے ہیں کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ، عظیم واقعہ شہادت کا، صرف بیعت ہی کا مسئلہ تو تھا، کتنا عظیم معاملہ ہے۔ آج تک ہر سال محرم نکلتا ہے، لوگ
دوسروں کے لوگ پیٹتے روتے خیرات کرتے ہر طرح لوگ کتنا عظیم کیا اصل کس چیز پر تھی بیعت پر مطالبہ یہی تھا کہ بیعت کر لو انہوں نے بھی کہا کہ سر دیں گے بیعت ہاتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہاتھ دے دیا تو ہم نے تو گمراہی کو قبول کر لیا کیونکہ وہ وقت کی امام اگر وہ اس وقت گمراہی قبول کر لیتے تو اللہ جانے کیا ہو جائے اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بیعت نہیں کنبہ چھوٹا سارا ہلاک کروا دیا سارا ذبح ہو گیا لیکن بیعت نہیں دی اب آپ اندازہ کرو بیعت کیا چیز ہے بیعت کی اہمیت کو سمجھو کہ بیعت کیا چیز ہے اب آپ لوگ عالم فاضل ہیں اس میں کوئی اور وجہ ہے شہادت میں کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا کوئی خانگی معاملہ تھا کوئی ذاتی دشمنی تھی کچھ بھی نہیں اگر معاملہ تھا تو صرف بیعت تھا مطالبہ بھی ادھر سے یہی آ رہا ہے کہ کوئی اور بیعت نہیں ہوئی ہے صرف سیدھی بات ہے بیعت اگر بیعت کر رہے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا تو یہ سارا اتنا بڑا عظیم شہادت ہوئی ہے آج تک دنیا کے اوپر یہ ہر سال کر رہا ہوں کیا کسی مسلک کا آدمی شہادت ہر سال کر رہا ہوتی ہے اس لیے اب اس کی بنیاد کیا ہے صرف ہے اس سے فیصلہ کر لو کہ بیعت کیا چیز ہے ویسے آپ کی کتابوں میں نہ یہ سنت ہے نہ فرض ہے کچھ بھی نہیں ہے نا جی یہ اسی پر یہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی کدھر لکھا ہے مسئلے کے لوگ تو یہ یعنی اتنی عظیم ہے یہ بہت عظیم ہے پھر یہ اللہ کی طرف جانے کے لیے اول جو ہے آپ کو صراط مستقیم کی تائید فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں بلکہ ایک سورت اسی میں ہے عالم شریف جو ہے وہ ہے صراط المستقیم کی آپ اسی پر دعا مانگتے ہیں اللہ میاں ہمیں دکھا اسی پر قائم رہنے کی اور اس سے بچانے کی یہی دعا ہے ساری اب وہ صراط مستقیم جو ہے رستہ ہے اللہ کا اس کے لیے رستہ چکے بڑا لطیف ہے اب وہ رستہ بغیر ڈرائیور کے ملتا نہیں آخر کسی جگہ جانا ہو تو کوئی قافلہ کوئی سالار قافلہ تلاش کرو گے وہ قافلہ جدھر جائے گا آپ ساتھ جاؤ گے تو اس کے لیے وہ رہنما کی ضرورت ہے صراط مستقیم ہے رستہ ہے اس کو چلنا ہے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے جو پیروی کرتا ہے اور جس کی پیروی کی جائے دونوں کا ایک اپنا اپنا مقام میں محبت کا رستہ ہے تو آپ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سفر پورا مکمل کر کے منزل پر پہنچو گے تو جب قدم ہے زندگی وفا نہیں کر رہی فوتوں کو کیونکہ آپ راستے کے ہیں صحیح راستے پر آپ کا خاتمہ ہوا آپ گمراہ نہیں تھے یعنی راہ آپ بھولے ہوئے نہیں بھٹکے ہوئے ہوں میں آپ کا انجام نہیں ہوگا یہ قرآن کریم میں ہے نا جو سیدھی راہ والے ہیں صراط المستقیم پر وہی صحیح لوگ ہیں ان کا یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بہت برگزیدہ ہوگا یا بہت ولی بن جائے گا یا کوئی یہ شرط نہیں ہے یہی کافی ہے کہ وہ رستے وہ اس کا رستہ صحیح ہے
चाहे 10 कदम पा रहे, चाहे पहले कदम पा रहे, चाहे मील 2 मील 10 मील आगे गुजर जाए, है रास्ते। और जो इससे इधर उधर है ना, उसका अल्लाह ताला कुरान से बोल रहा है, ये भटके हुए लोग, यानी अपनी राह को गुम किए हुए, इनसे रास्ता गुम हो गया, ये भटके हुए, कभी इधर उधर उधर, बस ही वो सारी उम्र सफर करते रहे, रहेंगे वहीं के वहीं, रास्ते के नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक सही रास्ता जो है कि किसी आपने खुद आपने फैसला किया, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि पहले जो कुछ मिला वो आपको विरासत में जो देखा वो दीन है, आपने दीन को परखा नहीं। बाप को ऐसे ही देखा, वो यूँ करता था, आपने भी किया, जो उन्होंने सिखाया वो किया, यही है ना दीन है। घर में जो बच्चों माँ वालदा सब ने जो देखा है, जो आपने देखा वो आपका दीन है। आपने ना तहकीक की है, ना आपको ये पता है कि ये दुरुस्त क्या है और सही गलत क्या है, और सब इसी पर है। अब ईसाई अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने जो माँ जो तालीम की है उस पर वो ठीक है, वो कहते हैं हम सच ठीक है। ऐसे हनूद है, यहूद है, जो भी है, दुनिया की 1000 मतलब 1000 कौम में सब अपने आप को दुरुस्त करते हैं, और यकीनन क्योंकि उन्होंने माँ बाप से देखा है, अपनी जात को इतिहास वाज कबीले में देखा है कि यही है दीन, यही है। हालांकि सारी दुनिया कवे गलत है, वो नहीं मान, वो कहते तुम गलत हो। लेकिन हमें जो तालीम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अल्लाह रसूल ने दी है वो दे दी है, उसका जिक्र कुरान करीम में भी, सिरात मुस्तकीम का जिक्र है। फिर ये पैरवी, ये इन्होंने पैरवी शैतान की है ना, ये शैतान के पैरोकार है। अब जिसकी पैरवी कही वही उसका पीर दिया। अब शैतान पीर हो गया। जिन्होंने साले लोगों की पैरवी की है, वो साले लोग और यह ग्राम में क्यों वो दोस्त आ, और यह को दोस्त कहते हैं दूसरी जबान में, इसका माना दोस्त भी, अल्लाह के दोस्त। अब वो अल्लाह के दोस्तों में शुमार हो गए, जिन्होंने इनका साथ किया, जिन्होंने दूसरा किया वो क्यों। वो कहते नहीं पीर की जरूरत नहीं, पीर बगैर तो भाई कोई शख्स है ही नहीं, अगर कोई सवाल नहीं है तो शैतान पीर है। ये तो कुरान की साबित है। शैतान का रास्ता लिया, इनका पीर शैतान है। अब पीरों के बगैर तो कोई जमीन में है नहीं है भाई। अगर किसी पीर बुजुर्ग का हाथ नहीं है तो किसी शैतान का होगा जरूर, वो पैरवी है उसका पीर है वो। और दुनिया में एक मशहूर कहावत भी है और बहुत बड़ी गाली भी है, जिसको बहुत बुरा नहीं है, बेपीर है ये है ही बेपीर, समझे ना। ये पख्तूनों में तो बड़ी जबरदस्त गाली है। तो गोया बेपीर होना भी एक किस्म का वो बहुत बड़ा ऐब है, जिसको मजदूर कह दिया या बेपीर कह दिया एक बार। ये मशहूर है ना मकूला, आम मकूला है, बेपीर है। मेरा मतलब है कि बेपीर होना बड़ा बड़ा जुर्म है, गाली ना लो उसको बेपीर कहते। और कमाल है कि जो नहीं मानते, वाकई नहीं मानते पीरों को और इसके खिलाफ है, उनको भी कहो ना तू है बेपीर, वो भी गले पड़ेगा। हालांकि मानता नहीं है, भाई तेरा तो कीदा ही यही है, तू तो मान जा। लेकिन बेपीर होना बताने नहीं करेंगे, चिढ़ जाएगा, गाली है। ये 4 रुपये। 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 4 रुप
لوگ ان چیزوں کو ادھر ادھر کی دلیلوں سے لیتے ہیں. بیعت ہونا یہ جو بات بحث ہوتی ہے نا قرآن حدیث سے نہیں لیتے. ہم آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کریں بلکہ حضور کا عمل تھا. اور اس حضور کی 2-3 موقع ایسے آئے جب حضور نے پھر وہ شجر کے نیچے ہے نا جب حضور عمرے پر گئے تھے تشریف کیے گئے تھے جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تو بھی اب یہ لوگ تیار ہیں تو آپ نے وہ شجر کے نیچے بیٹھ ذکر ہے نا تو وہ ہے جو وہ اس بیت کا کیا نام ہے یعنی جنت داخل ہونے کی ہے کا مطلب یہی ہے نا کہ اب جنت میں داخل ہونے کا وقت آ گیا شہادت کا ہوتا ہے پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے گا. تو آپ نے وہ بیٹھ پھر دوسری بیت کا ذکر وہ بھی ہے جو مکہ شریف پتہ ہوا پھر سب لوگ قیدیوں کی حیثیت میں بھی آئے پھر آپ نے ماں سے سب کو بیٹھ کیا وہ بھی بلا دی اور پھر آپ کے معمولات میں جو بھی آتا ہے آپ باقاعدہ بیٹھ کرتے اسلام میں لاتے باقاعدہ ہو اقرا ہاتھ میں ہاتھ باقاعدہ بیٹھ کر اور اس کے بعد دوسری بات حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آپ کی مسند پر تشریف فرماؤں گا اور وہ بیعت ان کی پہلے ہو چکی تھی حضور کے پاس کیا ضرورت تھی جنہوں نے نہیں کی تھی وہ کرتے نا سب نے کی یہ عقائد اس پہلی بیعت کی گویا تصدیق کی آپ کے حق پر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے نبی کے ساتھ یہی ہوا نا بیعت کی ہے. اب اس کو میری مجھے بس سارا کچھ جو تھا حج کی ہوئی تھے نمازی تھے صحابی تھے اور حضور صحبت میں انہوں نے پرورش پائی کیا ضرورت تھی بیعت کی ہے نہیں کی وہ اب اس کی اہمیت کیا دیکھو بیعت کی کیا اہمیت. پھر تیسری بیعت جو لوگ حیات رہے انہوں نے تیسری بیعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پیش کی. اس کے بعد جو زندہ رہے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر کی. یعنی بیعت اول ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لو پڑھے لکھے ہیں علم کی حدود میں نظر مارو کہاں اجازت ہے اس سے کھینچنے کی کس کو تو کوئی راستہ ہے. اب جنہوں نے حضرت امام حسین تک بیعت کی ہے کتنی ہو گئی تھی گنو 4 خلفاء ہو گئے 5 ہو گئے پہلی حضور کے ہاتھ میں 6-7 بیعتیں بن جاتی ہے نا یہ بن جائے گی کیا ضرورت تھی جب ایک ہو وہ کافی نہیں حضور کے ہاتھ میں بیعت ہوگی بس کافی. اب کیا ضرورت تھی. اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کے مرید ہیں خام خواہ حضور اس میں یہ چیز ہے. اب قرآن کریم میں آپ غور سے دیکھو آپ نے غور نہیں کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ تو کسی کا قصور تو نہیں ہے نا یہ تو آپ کا قصور ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم گواہ لائیں گے یعنی آپ ایک چیز کا اعلان تو کر رہے ہو لیکن اس کا گواہ کون ہے. تصدیق کرو کوئی تصدیق نہ تو ہو. یعنی حضور کا وہ جو اشعار مبارک ہے نا
وہ گویا پہلے لوگ جو گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے یہ سب پہلے تو ہے، اور سب پہلے لوگوں کی حضور نے گواہی دی ہے، کہا ہے کہ فلاں نبی ہے، فلاں نبی، گواہی نہیں ہے وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، آپ کو گن گن کے بتایا حضور نے، کچھ حضور کے ارشادات اللہ کے ہیں، اور خاص کر وہی ارشادات دوبارہ قرآن کریم میں آئے، سب انبیاء کا ذکر ہے، نہیں ہے؟ تو گویا حضور نے پہلوں پر ہمارا جو زمانہ ہے، ہم نے پہلوں پر گواہی دی ہے، اور ہمارے اوپر بعد میں آنے والے گواہی دیں گے، گواہی کا یہ مطلب ہے، اور آپ پر گواہ لائے جائیں گے، آپ قرآن کریم کو مت جٹلاؤ، یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کی ایمان لانے کا کوئی گواہ ہوگا تو آئے گا نا، اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا لا گواہ ہے کوئی تیرا گواہ یہ ہے، بڑی تحقیق سے ہے یہ آج، وہاں اللہ کے سامنے جب آپ یہ اقرار کرو گے یا کہو گے کہ ہم یہ کیا وہ کیا مسلمان ہو گئے، یہ کیا وہ کیا، تو اللہ فرمائے گا لاؤ گواہ، اب گواہ کہاں سے آئے گا؟ گواہی جو وہی دے گا نا جو آپ کے ایمان کا موقع کا شاہد ہے جس نے دیکھا ہے یا کیا ہے وہی گواہ ہوگا نا، وہ آپ پر گواہی دے گا کہ یہ میرے سامنے مسلمان ہوا ہے، یا جس نے کیا ہے وہ گواہی دے گا کہ میرے ہاتھ پر میں نے کیا ہے اب گواہ ہو گیا کیا معاملہ کیس صاف ہو گیا، کیا کہہ رہے کیس صاف نہیں ہو جائے آج بھی عدالتوں کا کام گواہوں سے گزرتا ہے، جس کیس کی گواہ نہ پہنچے وہ کیس ہی فارغ ہو جاتا ہے، قتل کا ہو، برائی کا ہو، اچھائی کا ہو، کوئی بھی ہو، کیس عدالت میں گواہ نہ ہوگا، گواہ کو ٹھیک ہے تصدیق ہوگی تو واقعی ٹھیک ہے ہو گئی نا، جس کیس پر گواہ نہیں ہوتا وہ کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آج کی عدالت نہیں ہے، تو اللہ کی عدالت اتنی کمزور بول بالی ہے کہ ویسے ہی تو ایمان پر اعتبار کر لے گا وہ المیہ اس پر پوری تحقیق، ہاں پوری تحقیق اور تصدیق بھی جائے گا، اور صرف تمہاری زبان کے کہنے پر اس بات نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہے نا یہ قرآن میں اقرار کیا کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ہو گیا کام، تم نے اپنے دل سے کہہ دیا یا زبان سے کہہ دیا اللہ میں سنتا ہے، نے سن لیا، اب اللہ میں اس کے تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، کیا ہم نہ آزمائیں گے تمہیں کہ واقعی کو آئے ہو پکے ہو یہ ہے قرآن کی بات، ہم آزمائیں گے تمہیں مال سے، جان سے، اولاد سے، یعنی آزمائے جاؤ گے، اور آپ پورے اترے تو اب آپ اپنے قول پر پورے ہیں، سچے ہے نہیں، یہ قرآن کریم کا حصہ ہے نا کہ ہم آزمائیں گے تم کہتے ہو کہ ہم ایسے ہی تمہیں تمہاری زبان پر اعتبار کیسے کر رہے، ہم تو تمہیں آزمائیں گے اور پھر تم آزمائے جاؤ گے، اب اس پر پورے اترو نہ اترو یہ پھر بات کی بات ہے، آزمائے جاؤ گے یہ سارا قرآن ہی تو ہے بابا، اب بیت کا مسئلہ کہاں نہیں ملتا ہے، کوئی جگہ خالی ہے جہاں سے بیت کے بغیر گزر جاؤ گے اور یہاں تو معاملہ ہی بابا سارا بیت ہی سے شروع ہوتا ہے، ابتدا مطلب حضور نے پہلے سے لے کے آخری مسلمان کرنے تک سب کو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور سب کو بتایا اسی اصول پر بیٹھ،
اور وہی رسم اور وہی اسی کی سنت کہہ لو، آج تک وہ بیت جاری ہے، اور یہ وہی رستہ ہے بیت کا جو حضور نے ہمیں تعلیم کی، کیونکہ آپ نے بیت کیا بھی، کر کے دکھایا بھی، اس کے بعد آخر تک وہ رہی، پھر صحابہ کے زمانے میں وہی بیت جس نے خلفائے راشدہ میں بیت ہوئی، شہادت کا مسئلہ ہی بیت پر ہے، بلکہ اس کے بعد بھی یعنی شہنشاہت آ گئی۔ پہلے جو جمہوریت تھی، اصل جمہوریت وہ تھی جس کو یہ آج جمہوری کہہ رہے ہیں، اصل جمہوریت وہ تھی جو حضور نے عطا کی، جو وراثت نہیں تھی، جس کو تم چاہو چھوڑ لو، اپنا خلیفہ حاکم بنا لو، اور پہلے حضور کے بعد وہ 4 خلفاء جو ہیں بالکل ایسے ہی منتخب ہوئے، کوئی پیدائشی نہیں تھے۔ اس کے بعد پیدائشی ہو گیا، خاندانی، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو گیا، اس کے بعد بیٹا خلیفہ ہو گیا، بادشاہ بھی وہی، تخت بھی اسی کا، خلیفہ بھی وہی، بادشاہ بھی وہ، ملک بھی اس کا، خزانہ بھی اس کا، سکہ بھی اسی کا، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ بیعت کافی عرصے تک جاری رہی ہے، حالانکہ وہ شخصیت تھی، وہ تو نہیں تھی نا خلفائے راشدین میں سے، تو نہیں تھے وہ تو حاکم تھے، تخت تھا، بادشاہ تھی، اس کے وہ مالک تھے، اور باپ سے بیٹے، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، ایسے وہ وراثتی تھی۔ لیکن کافی عرصے تک تاریخ دیکھو کہ جو نواں آیا اس کے لیے سب جگہ گورنروں نے بیعت لی، ہر ملک میں جہاں جہاں ان کے نمائندے انہوں نے اس کی بیعت لی، بیعت اس کے بعد کافی عرصہ چلتی رہی کہ وہ کسی اصول پر تھی، وفاداری کی، کہ ملک کے اور بادشاہ کے تم وفادار ہو، بیعت کرو، اقرار کرو۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تاریخ شاہد ہے۔ حالانکہ وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے راستے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بزرگوں پیچھے سے ایک رسم آ رہی تھی، عطائیت کی، انہوں نے عطائیت قبول کی ہے، بیعت اقرار ہے جان دے دینے کی، ہم جان دے دیں، ایک اقرار ہی ہے نا کہ ہم آخری دم تک جو بھی ہوگا جان تک قربان کر دیں گے۔ بیعت کی یہی حقیقت ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اول رکن ہے رکن اول، رکن اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، کیونکہ آخر بھی اسی کا معاملہ آئے گا، آخر بھی اسی کا ہے کہ قیامت میں وہ صاف ہے بابا۔ اب قرآن کی سے آپ انکار کر سکتے نہیں ہے، یہ گواہ لائے جائیں گے، اور گواہی کون دے گا؟ بھائی گواہ وہی دیتے ہیں جو موقع میں موجود تھا، یا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، یا اس واقعہ میں وہ شریک ہے، وہی گواہی دے گا نا۔ لیکن قرآن کی میں یہ ہے، بلکہ شرط ہے کہ گواہ لاؤ، اور میں گواہی دیں گے، اور پھر اس کے حضور کے ارشادات کی ہم پہلوں کی گواہی دیں گے، ہم پر بھی لوگ گواہی دیں گے، اور بعض والے ان پر ہم دیں گے، وہ ہم پر دیں گے، ہے اس قسم کی ارشادات حضور کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مرید ہو جاتا ہے، بعد میں وہ مرتد ہو جاتا ہے، مکر جاتا ہے، پھر وہ نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا؟ نہیں، یہ مکر جانا یہ کچھ بھی ہے، ایک چیز ہے، ایک رستہ، ایک اصول ہے کا، یہ اکرام کا زمانہ ہو یا انبیاء کا،
बुजुर्गों का हजूर का भी एक वाक़या है। एक ने वो आगे पैगाम भेजा या आगे कहा कि हजूर हाँ ये मुसलमानी मैं वापस करता हूँ। तो हजूर ने इरशाद पाया हम देने वाले हैं लेने वाले नहीं। हम मुसलमानी दे सकते हैं वापस नहीं दे सकते, तुम्हारी मर्जी जाया कर लो कहीं जाएगी। तो बिल्कुल ये मिसली अम्बिया वाला जो मामला है ना, ये लोग मिसली अम्बिया और बिल्कुल वही हर मामले में मिसल है। ये लोग भी बैठ कर सकते हैं, तालीम दे देंगे, वापस नहीं दे सकते। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जाया करो, मानो या ना मानो। हाँ जी। उसके बाद हजूर के हाथ पर लोग मुसलमान भी हुए, उसमें फिर मुनाफिक भी हुए, मुर्ताद भी हुए, मरदूद भी हुए, वापस मुसलमान भी हुए ना। हजूर ने वापस लिया उनको, बढ़ते चले गए। ये तो हजूर के जमाने में हुआ। हजूर के जमाने में मुर्ताद नहीं, कुरान में इशारों का लेकर उन्हीं को मुर्तद का एक बाकायदा कुरान करीम में बड़ी जगह जगह इनका जिक्र है मुनाफिकीन का। आप समझ रहे हैं कि मुर्तद क्या है? यानी वो खुद होते हैं, खुद होते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना नबी का कोई ताल्लुक है, ना नबी का कोई जुर्म है, ना हमारा जुर्म है। हमने एक हमारे पास आया है, हमने उसको सही तालीम दे दी अपने बुजुर्गों को। अब चलेगा तो बामुराद है, नहीं चलेगा जाया कर देगा, फिर जाएगा तो फिर वही जो हश्र उनका हुआ वही है। ये इसके हम जिम्मेदार नहीं है, जिस तरह नबी जिम्मेदार नहीं है। नबियों ने तो दीन दिया है ना, अब चलने वालों जिन्होंने पैरवी करनी नहीं की, उन्होंने गुमराह हो गए, तो अब उसमें ब्याह पर कोई नहीं। बल्कि एक दफा एक जगह कुरान करीम में ये आ जाएंगे, हजूर बड़े फिक्रमंद रहते थे इनसे। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्यों फिक्रमंद है, तू को इनका चौकीदार है। ये कैसे जैसा करेंगे भुगतेंगे। तू बेफिक्र, तूने अपना काम कर दिया, अब तू चौकीदार है इनका। है कुरान करीम में है कि ये नहीं? ये इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि हमारा काम है एक आया है उसको हदायत का रास्ता दे दें, उसको अच्छा सबक पढ़ा दें, या उसको अच्छी जो भी है हमारी तरफ से हमारे बुजुर्गों से जो रास्ता मिला है हम उसको तालीम कर देंगे। अब चलना ना चलना ये उसका काम है, हम उसको घर से बुलाने नहीं गए थे। यहाँ का कसूर यह है ना कि मैं उसको घर बुलाने गया, आ भाई तुझे मैं ये वो, मैंने वर्ग नहीं लगाया, इसलिए वो खुद चल के आया। यही है ना, इतना अच्छा हो गया, कभी देखा मैंने कभी किसी को जबरदस्ती, मेरे पास बरसों आते रहे लोग, बैठते हैं उठते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, हर तरह, लेकिन बैठ के मतलब हमने कभी किसी को नहीं कहा। बस ये बैठ का वो अगर कहे भी ना, आप तो ये आलम है कि तो लोग कहते हैं बाबा बैठ कर लो, हम टटकाते रहते हैं, फिर आएंगे फिर करेंगे, और देखो। तो ये तो जब है कि मैंने जबरदस्ती उनको पकड़ के और वो जिस तरह कहते अगवा कर लिया। क्योंकि जो अगवा किया जाता है वो तो एक जुर्म है ना, फिर हमने जबरदस्ती, मैंने ये मेरी वो गलती मेरे जिम्मे आएगी नहीं, तुमने खराब किया। भाई हम तो उससे जान छुड़ाते हैं, कभी जा फिर देखेंगे फिर देखेंगे, वो जबरदस्ती बैठ जाता नहीं जी हम। अब वो इतनी जिद से हमारे साथ हम उसको अपने बुजुर्गों की तालीम कर देते हैं, हम तो फारिग हो गए ना, अब काम उसका चलना नहीं चलेगा, छोड़ देगा या उस रास्ते से फिर जाएगा, मुनारफ हो जाएगा, मुनकर हो जाएगा, ये उसकी कौन पकड़ सकता है, हमारा उसको कोई ताल्लुक नहीं। जैसे हजूर के जमाने में देख लो सारे ही हुए,
مسلمان ہو کے اچھے بڑے ٹھیک ٹھاک ہو کے اخیر مرتادی ہے. وہ نہ ان کی پر کفر کا لفظ آیا، نہ اس کو منافقت آیا، نہ وہ مسلمان رہا. اب اس کے لیے نام ہے مرتد، مردود، یعنی بڑا ترقی یافتہ، ہائی لیول کا منافق ہے. اس کو یہ تو نہیں کہا گیا نا جی کافر تھا مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ آیا پہلے کافر تھا، آیا مسلمان ہو گیا، نہیں پسند آئی واپس چلا گیا پھر کافر ہو گیا. کافر کہتے نہیں، کافر نہیں ہے، اب مرتد کافر سے بھی اوپر ہو گیا. یا مردود، یہ مردود ہے. یعنی اس کا وہ نام جو ہے وہ بدل جائے گا، وہ ترقی یافتہ ہے. کئی مرحلے طے کر گیا. یعنی یہی صورت مرید اور پیر بالکل کی مریض اور پیر کی مثل انبیاء ہے نا. تو جو کچھ مثال، جو کچھ حضور کے ساتھ معاملہ ہے نا، وہی معاملہ پیر کے ساتھ ہے. اور اسی لیے بزرگوں نے یہی کہ پیر کا مقام اپنے حلقے میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی کا مقام اپنی امت میں. جیسے نبی اپنی امت میں جو مقام رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے حلقے میں ان کا مقام بالکل وہی ہے. اس لیے یہ مثل انبیاء یہ لوگ کہلاتے ہیں. اور جو کچھ تعلقات ان کا ہے مخلوق سے وہی ان کا ہے، وہی ان کا ہے. اسی طرح یہاں سے بھی جو ایک آواز روز سنتے ہیں، نہیں پھر کوئی ٹھکانا جو اٹھا دیا یہاں سے. کس نے کہا؟ بالکل وہی جیسے نبی کے گھر سے اٹھایا گیا. کون اس کو ہے کوئی پناہ دینے والا؟ تو چونکہ یہ بھی مثل ہے، یہ مثل انبیاء کا معاملہ ہے، وہی رستہ ہے. صرف منصب کا فرق ہے، منصب کا فرق ہے کہ وہ نبوت ہے، یہ ولایت. نبوت اور ولایت میں کچھ فاصلے ہیں، بہت بڑا فرق ہے. نبوت کے لیے اعلان شرط ہے، نبی اعلان نہیں کرے گا نبوت کا تو یہ جرم بن جائے گا. اس لیے ہر نبی نے اعلان کیا میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کے حکم آ رہے ہیں، میری اطاعت کرو. ولایت میں اعلان ممنوع ہے، جہاں اعلان نہیں ہے. کوئی ولی اپنے وقت کا کوئی بھی اس نے کبھی زبان سے نہیں کہا میں ولی ہوں. مخلوق نے کہا، مخلوق جو مرضی کہ بھائی ہوں ذمہ دار ہے. یعنی جو خود کہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں. ہوتا جو کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہ فاصلے ہیں. وہ نبی کے اوپر اعلان ہے، اعلانیہ حکم ہے ان کو کہ اعلان کر دو. جیسے حضور کو پہلے دن یا وہ خبر آئی کہ ہم نے نبوت اعلان کر دو، تو آپ نے ایک پہاڑی پر مخلوق کو جمع کر کے وہاں اعلان کیا. یہ ہے نا واقعہ. آپ ایک پہاڑی پر کرے اور مخلوق کو جمع کیا، اہل شہر والے بستی جمع ہو گئے اور آپ نے وہاں اعلان کر دیا. یہ ہے واقعہ. تو چونکہ اعلان شرط ہے وہاں، ہر چیز کا اعلان کیا انہوں نے، نبوت کا اعلان کیا. پھر یہ کتاب آ رہی ہے میرے اوپر، وہی آ رہی ہے، اس کا اعلان ہوا. جو آیت آئی اس کا اعلان ہوا. یہ بات تو ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. ہاں یہ لیکن ولایت میں اعلان نہیں ہے، ممنوع. یہاں جرم ہے.
وہاں اعلان نہ کرنا جرم ہے اور یہاں اعلان کرنا جرم ہے. یہ بولے اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو اعلان کرتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے. نہیں یہ تو جرم ہے نا. اگر وہ ہے بھی تو اعلان چونکہ منع ہے اس نے اعلان کر دیا اب وہ مجرم ہو گیا. مجرم ولایت ختم. اگر تھا بھی اب تو وہ تھا ہی نہیں جھوٹا. اگر تھا بھی تو اعلان کیوں کیا؟ اللہ. کیوں کہا میں ولی ہوں؟ بہت بڑی یہ کچھ فاصلے ہیں وہ اس میں کھلی تعلیم ہے یہاں کھلی نہیں ہے. ہم نے آج تک یہ لوگ پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں بہت پرانے کسی سے پوچھو ہم نے کبھی کہا کسی کو میرا ہاتھ تم کسی کو اپنے آپ کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا یا میرے پیر جو بلکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے منع فرمایا کہ اسٹیج پر ہمارا نام نہیں لیتا. لوگ کہیں گے کہ تو یہ ایک اندر سے جس کو ذوق شوق محبت سے وہ خود آدمی وہ کرتا ہے تو اپنی محبت سے کرتا ہے جو کرتا ہے بابا ٹھیک ہے ہم کیوں روکنے والے نہ روکتے ہیں نہ کہتے ہیں. یہ سوال